Welcome to the Bridge of Pearls Official. Where every pearl carries a story of healing, wisdom, and light. ہر انسان کی زندگی میں کچھ ایسے دروازے بھی ہوتے ہیں جنہیں اللہ نے پردوں میں رکھا ہوتا ہے، اور کچھ باتیں جو صرف اس کے اور اس کے رب کے درمیان ہوتی ہیں، کچھ غلطیاں جن پر اللہ نے اپنی رحمت کا پردہ ڈال رکھا ہوتا ہے، اور کچھ آنسو جو صرف اس کا تکیہ جانتا ہے، اور کچھ جنگیں جو صرف اس کا دل لڑ رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب ایک انسان دوسرے انسان کے ان پردوں کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، تب اس کی نگاہ اپنی اصلاح سے ہٹ کر دوسروں کے پرائیویٹ زندگی میں گھسنے لگتی ہے، تو اس وقت صرف ایک پرائیویسی نہیں ٹوٹتی بلکہ انسان کے اخلاق کا ایک بنیادی اصول ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ آج ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں انفارمیشن حاصل کرنا پہلے سے کہیں زیادہ آسان ہو چکا ہے۔ ایک موبائل، ایک پاس ورڈ، ایک فیک اکاؤنٹ، ایک اسکرین شاٹ اور ایک ریکارڈنگ، اور انسان کو لگتا ہے کہ اب اسے ہر سچ جان لینے کا حق مل گیا۔ لیکن کیا وہ ہر بات جو ہم جان سکتے ہیں ہمیں واقعی جان لینی چاہیے؟ کیا ہر پردہ اٹھانا ہمارا حق ہے؟ کیا کسی کی رازوں کی باتیں اور کسی کے رازوں تک پہنچ جانا ہمیں اس کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار دے دیتا ہے؟ یا پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو اس لیے پردے میں رکھا تاکہ انسانیت، عزت اور بھروسہ محفوظ رہ سکے؟ اور اگر تجسس صرف ایک بری عادت نہیں بلکہ ایک دل کی ایک روحانی بیماری ہو، تو پھر انسان کے ایمان، اس کے اخلاق اور اس کے رب کے ساتھ تعلق کس حد تک متاثر کرتا ہے؟ اس ٹاپک کو اتنی گہرائی سے سمجھنا ضروری کیوں ہے؟ تاکہ ایک انسان کو ایک ہی جگہ وہ تمام انڈرسٹینڈنگ مل سکے جو انسان الگ الگ جگہ اس کو ڈھونڈنی پڑتی ہے۔ اور ہماری کوشش پرفیکٹ ہونے کا دعویٰ نہیں کرتی، لیکن نیت یہ ہے کہ اللہ نے جو بھی سمجھ عطا فرمائی ہے اسے انسانیت کے کام میں لایا جائے۔ اگر ایک دل بھی اس سیریز سے جاگ جائے تو یقیناً یہ کوشش قابل شکر ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دس سائڈ ایڈوکیٹ NR ایمن شیخ صدیقی، اور آپ دیکھ رہے ہیں دا برج آف پرلز آفیشیلز، جہاں ہم قرآن، سنت، شریعت، سائیکالوجی اور روحانیت کے روشنی میں ان گناہوں اور دل کی ان بیماریوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو دھیرے دھیرے انسان کے دل، ان کے اخلاق اور اس انسان کے اور اس کے ایمان کو کمزور کر دیتی ہیں۔ اور آج ہم اپنی سیریز دا ہڈن ڈکے کے ایپیسوڈ نمبر 30 میں بات کریں گے تجسس، یعنی کہ اسپائن کے بارے میں۔ تجسس کیا ہے؟ تجسس ایک عربک لفظ ہے جس کا معنی ہے کہ بلا حق کسی انسان کی چھپی ہوئی باتوں اور اس کے رازوں کو اور اس کی پرائیویٹ زندگی اور اس کی کمیوں کو جاننے کی کوشش کرنا۔ یعنی کہ اللہ نے جس چیز کو اس بندے کے لیے پردہ بنایا، انسان اس پردے کو ہٹانے نکل جائے۔ یہ صرف کسی کا فون چیک کر لینا نہیں ہے، یا صرف کسی کی بات چھپ کر سن لینا بھی نہیں ہے، بلکہ ہر وہ کوشش جس کا مقصد کسی کی پرائیویٹ زندگی تک اس کی اجازت کے بغیر پہنچنا ہو۔ اسلام اسے تجسس کہتا ہے۔ اور یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنا ضروری ہے کہ
کہ اسلام صرف گناہوں کو نہیں روکتا بلکہ ان راستوں کو بھی بند کرتا ہے جو آخر میں گناہوں تک لے کر جاتے ہیں۔ تجسس بھی انہی راستوں میں سے ایک ہے، کیونکہ اکثر اس کی شروعات صرف ایک شک سے ہوتی ہے، لیکن اس کا انجام بدگمانی، غیبت اور دل کی سختی اور رشتوں کی بربادی اور کبھی کبھی ظلم تک پہنچ جاتی ہے۔ اب ہم بات کریں گے سائیکالوجی اس عادت کو کیسے دیکھتی ہے۔ تو سائیکالوجی کے مطابق جو انسان بار بار دوسروں کی پرائیویٹ زندگی میں جھانکنے کی کوشش کرتا ہے، ہر بار اس کا سبب کیوروسٹی نہیں ہوتا، کئی مرتبہ اس کے پیچھے انسیکیورٹی ہوتی ہے، ٹرسٹ کا ٹوٹ جانا ہوتا ہے، ریجیکشن کے بعد کا ڈر بھی ہو سکتا ہے، یا پھر کنٹرول کھو دینے کی بے چینی بھی ہو سکتی ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ اگر مجھے سب کچھ پتہ چل گیا ہوتا یا سب کچھ پتہ چلا یا چل جاتا تو مجھے دھوکہ نہیں ملے گا، لیکن اصل میں ہوتا ہے اس کا الٹ، کیونکہ جتنی زیادہ وہ انفارمیشن جمع کرتا ہے اتنی ہی اس کے اندر انزائٹی بڑھنے لگتی ہے، کیونکہ بے چین دل کو کبھی انفارمیشن سکون نہیں دے سکتی، اسے سکون صرف یقین، حکمت اور ہیلنگ دیتی ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو واقعی میں شک ہو، اگر کسی ریلیشن شپ میں ٹرسٹ ٹوٹ چکا ہو، اگر کسی کو لگے کہ سامنے والا اسے دھوکہ دے رہا ہے، تو پھر اسلام اسے کیا سکھاتا ہے؟ کیا قرآن اور سنت میں تجسس کی اجازت دی جاتی ہے، یا شریعت اس مشکل شروعات حل کا کوئی اور راستہ بھی بتاتی ہے؟ تو یہاں تک ہم نے ابھی سمجھا کہ تجسس صرف کسی کا فون دیکھ لینا نہیں ہے، اس کی باتیں سن لینا بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی سوچ ہے جو انسان کو دوسروں کے پردوں کے پیچھے جھانکنے کی عادت سکھا دیتی ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سائیکالوجی کے مطابق تجسس اکثر انسیکیورٹی، ٹرسٹ ایشو اور کنٹرول کی خواہش سے پیدا ہوتا ہے، لیکن اب سب سے اہم سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عادت کو کس نظر سے دیکھا ہے؟ کیا یہ صرف ایک بری عادت ہے، یا پھر اس کا تعلق انسان کے ایمان اور اخلاق سے بھی ہے؟ قرآن تجسس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ الحجرات میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور تجسس مت کرو، اور نہ ہی ایک دوسرے کی غیبت کرو۔ یہ آیت نمبر 12 میں فرمایا گیا ہے۔ سو غور کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں 3 چیز کو ایک ہی سلسلے میں ذکر فرمایا ہے، کہ ایک تو ہے سب سے پہلے بدگمانی، پھر اس کے بعد تجسس، اور اس کے بعد ہے غیبت۔ تو یہ صرف لفظ کی ترتیب نہیں ہے، یہ انسان کے نفس کا سفر ہے۔ سب سے پہلے دل میں شک پیدا ہوتا ہے، اور انسان بنا دلیل کے دوسرے کے بارے میں برا سوچنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ اسے جو ہے شک کو سچ ثابت کرنے کے چکر میں اور سچ ثابت کرنے کے لیے تجسس کرتا ہے، اور پھر جو کچھ اسے ملتا ہے یا کبھی کچھ نہ بھی ملنے کے باوجود وہ لوگوں کے سامنے اس کی بات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی کہ قرآن ہمیں صرف تجسس سے نہیں روکتا، بلکہ اس پوری زنجیر کو توڑ دیتا ہے اور توڑ رہا ہے جو آخر میں دلوں کی جو ہے نفرت اور رشتوں کی بربادی تک پہنچ جاتی ہے۔ اب دیکھو کہ اللہ نے تجسس مت کرو ہی کیوں فرمایا؟ تو یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے کہ اللہ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ کچھ برا مل جائے تو اس کی غیبت مت کرو، لیکن اللہ نے اسے پہلے ہی روک دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ جانتے تھے اور اللہ جانتے ہیں کہ انسان کی فطرت جو ہے وہ کیا ہے، کیونکہ جب انسان کسی کی کمی ڈھونڈنے نکلتا ہے تو اس کا مقصد اکثر اصلاح کرنا نہیں ہوتا، اس کا مقصد اپنے شک کو تسلی دینا ہوتا ہے، اور جب دل کا مقصد صاف نہ ہو تو حاصل ہونے والی انفارمیشن بھی فتنہ بن جاتی ہے۔ اسی لیے اسلام انسان کو پہلے ہی قدم پر روک دیتا ہے۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ سو دیٹ کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بدگمانی سے بچنا
کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے. تجسس مت کرو، دوسروں کی عیبوں کی تلاش مت کرو، اور حسد مت کرو، بغض مت رکھو، اور اللہ کے بندے بن کر بھائی بھائی بن جاؤ. یہ صحیح البخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی کوٹ کیا گیا ہے. اور دیکھیے گا کہ نبی اللہ نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ تجسس مت کرو، بلکہ اس کے پیچھے چلنے والی پوری مہم اور پورے سچ کو سمجھایا کہ بدگمانی، تجسس، عیبوں کی تلاش، حسد، بغض اور یہ سب الگ الگ گناہ نہیں، اکثر ایک ہی بیمار دل کی مختلف شکلیں ہیں. اب دیکھو کہ شریعت تجسس کو کیسے دکھاتی ہے. تو شریعت کا ایک بنیادی اصول ہے کہ انسان کی عزت، اس کی پرائیویسی محفوظ رہے. اسلام نے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ نظریں نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. لوگوں کے عیب کو چھپانے کی تعلیم دی گئی ہے، یعنی کہ اگر آپ کو کسی کا کوئی عیب پتہ چل جائے تو آپ اس کے بارے میں کہیں اور بات مت کرو، آپ کو وہ بات چھپا کر رکھنی ہے. تو پھر جو ہے تجسس سے بھی منع کیا گیا، کیونکہ جس معاشرے میں لوگ ایک دوسرے کی پرائیویٹ زندگی کی نگرانی کرنا شروع کر دیتے ہیں وہاں بھروسہ زندہ نہیں رہ سکتا، اور جس معاشرے سے بھروسہ ختم ہو جائے وہاں محبت بھی دھیرے دھیرے مرنے لگتی ہے. لیکن ایک ضروری سوال کہ یہاں اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر کسی پر واقعی شک ہو تو، اگر ہسبینڈ کو وائف پر شک ہو، یا وائف کو ہسبینڈ پر شک ہو، یا پیرنٹس کو اپنی اولاد پر، یا کسی بزنس پارٹنر پر، تو پھر کیا کریں؟ کیا پھر تجسس جائز ہو سکتا ہے؟ یہاں ایک بہت نازک فرق سمجھے گا کہ اسلام اندھی آنکھیں بند کر دینے کی تعلیم بالکل نہیں دیتا، لیکن بلا دلیل صرف شک کی بنیاد پر دوسروں کی پرائیویسی کو توڑ دینے کی اجازت بھی نہیں دیتا ہے. یعنی کہ شریعت ہمیں حکمت سکھاتی ہے اور بے جا تجسس نہیں سکھاتی. تو سلف صالحین کا مزاج کیا تھا کہ ہمارے بزرگوں کا مزاج جو تھا وہ لوگ دوسروں کی عیبوں کو ڈھونڈنے کے بجائے اپنے نفس کی اصلاح میں مشغول رہا کرتے تھے. اور ان کا مشہور جملہ تھا کہ جو اپنی کمیوں میں مصروف ہو جاتا ہے اسے دوسروں کی کمیاں دیکھنا اور دکھانا کم ہو جاتا ہے. یہ صرف ایک حکمت نہیں ہے بلکہ ایک روحانی تربیت کا ایک بنیادی اصول بھی ہے. جب انسان اپنے دل کو دیکھنا شروع کرتا ہے تو اس کی نگاہ دوسروں کی زندگی سے ہٹ کر اپنی اصلاح پر لگ جاتی ہے. لیکن ایک اور گہری بات ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں تجسس سے منع کیا تو پھر ہم اتنی آسانی سے دوسروں کی پرائیویٹ زندگی میں دلچسپی لینا کیوں شروع کر دیتے ہیں؟ اور کیا صرف کیوریوسٹی یا اس کے پیچھے نفس کا کوئی کھیل چھپا ہوتا ہے؟ تو پھر اب ہم دیکھیں گے کہ آخر انسان کو دوسروں کے راز جاننے کی اتنی بے چینی کیوں ہوتی ہے. کیونکہ کسی کی پرائیویٹ زندگی ہمارے لیے انٹرسٹنگ بن جاتی ہے. کیوں ہم اپنے دل کی اصلاح سے زیادہ دوسروں کی زندگی کی تحقیق میں وقت لگا دیتے ہیں؟ تو ذرا دیکھیں گے کہ تجسس کی جڑ باہر نہیں ہوتی، اندر ہوتی ہے. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ تجسس کی وجہ سامنے والا انسان ہوتا ہے، تو نہیں، وہ جو ہے سسپیشیس ہے، وہ ہی کچھ چھپا رہا ہے، لگتا ہے اس نے مجھ سے کچھ جھوٹ بولا ہے. لیکن روحانی نظریے سے دیکھیں تو ہر بار مسئلہ سامنے والا نہیں ہوتا. کئی مرتبہ مسئلہ ہمارے اپنے دل کے اندر ہوتا ہے، کیونکہ جس دل میں سکون ہوتا ہے وہاں ہر وقت دلیلیں نہیں ہوتی، اور جس دل میں بے چینی ہوتی ہے اسے ہر چیز میں شک نظر آتا ہے. یعنی کہ کئی بار تجسس دوسروں کی حقیقت سے زیادہ ہمارے اندر کی بے چینی کا اظہار ہوتا ہے. سائیکالوجی اس کو کیا کہتی ہے؟ سائیکالوجی کے مطابق جب انسان ایموشنل سیکیورٹی کو کھو دیتا ہے تو اس کا دماغ کنٹرول ڈھونڈنے لگتا ہے. اسے لگتا ہے کہ اگر مجھے ہر بات کا پہلے سے پتہ ہوگا تو میں محفوظ رہوں گا، اور اسی لیے وہ میسج چیک کرتا ہے، کال دیکھنے چاہتا ہے، سوشل میڈیا مانیٹر کرنا چاہتا ہے، لوگوں کی ایکٹیویٹی کو آبزرو کرتا رہتا ہے. اور اسے لگتا ہے کہ انفارمیشن
اسے سکون دیتی رہے گی، جو بھی اس انفارمیشن کا وہ یوز کرنا چاہے گا. لیکن اصل میں ہر نئی انفارمیشن ایک نیا سوال پیدا کر دیتی ہے. اگر ایک میسج مل گیا تو دوسرا بھی دیکھنا ہوتا ہے. اگر ایک سچ مل گیا تو اب اس کے پیچھے کا سچ بھی جاننا ہوتا ہے. یہ سلسلہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، کیونکہ شک کی انفارمیشن سے کبھی سکون نہیں ملتا. شک کو صرف یقین اور صحت مند دل سے سکون ملتا ہے. نفس کا ایک اور خاموش فریب. جو نفس ہوتا ہے وہ ہمیشہ خود کو صحیح ثابت کرنا چاہتا ہے. اگر اس کے دل میں کسی کے لیے شک پیدا ہو گیا تو وہ اس شک کے حق میں ثبوت جمع کرنا شروع کر دیتا ہے. اسے وہ چیز نظر آتی ہے جو اسے شک کو مجبور کرتی ہے، اور جو چیزیں اس کو شک کو کمزور کرے وہ انہیں نظر انداز کر دیتا ہے. یہاں پر نفس کا بہت پرانا طریقہ ہے، اور اسی لیے ہر شخص سچ نہیں ہوتا اور ہر احساس حقیقت نہیں ہوتا. اگر ہر احساس کو دلیل مان لیا جائے تو انسان کبھی بھی انصاف نہیں کر سکتا. روحانیت اس مسئلے کو کیسے دیکھتی ہے؟ تو روحانیت ہمیں ایک بہت خوبصورت بات سکھاتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ جس انسان کی نگاہ ہر وقت دوسروں کے عیبوں پر ہوتی ہے اس کا سفر اللہ کی طرف دھیما پڑ جاتا ہے، کیونکہ اس کی توجہ باہر رہتی ہے اور اندر نہیں. اور اولیاء اکرام فرماتے ہیں کہ جس دن تم دوسروں کی غلطیاں گننے لگ جاؤ اس دن سمجھ لینا کہ تم اپنی اصلاح سے غافل ہونے لگے ہو. یہ جملہ صرف ایک نصیحت نہیں بلکہ ایک روحانی ڈائگنوسس ہے. جب انسان اپنے دل کو کھونا یا اپنے دل کو دیکھنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کی نگاہ لوگوں کے دلوں میں جھانکنا شروع کر دیتی ہے، اور یہیں پر تجسس کی بنیاد بن سکتی ہے. یہ اللہ نے پردہ کیوں رکھا ہے، اس پر بھی کبھی غور کیجیے گا کہ اللہ چاہے تو ہر انسان کی ہر غلطی سب کے سامنے ظاہر کر دے، لیکن اللہ الستار ہے، یعنی کہ پردے ڈالنے والا. اللہ اپنے بندوں کے عیبوں کو چھپاتے ہوئے انہیں محبت سے توبہ کا موقع عطا فرماتے ہیں اور انہیں رسوا کرنے میں جلدی نہیں کرتے. لیکن انسان جسے اللہ نے خود پردے میں رکھا وہی دوسروں کے پردے ہٹانے میں نکل پڑتا ہے. کیا یہ اللہ کی صفات سے محبت ہے یا اپنے نفس کی خواہش؟ یہ سوال ہر مسلمان کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے. اور تجسس صرف دوسروں کو نقصان نہیں پہنچاتا. اکثر ہم سوچتے ہیں کہ جس کی اسپائنگ کی گئی ہے نقصان اس کا ہو گیا، لیکن اصل نقصان سب سے پہلے اسپائنگ کرنے والے کے دل کا ہو گیا، اور اس کا سکون جو ہے وہ چلا جاتا ہے کیونکہ وہ راز جان رہا ہے، اور اس کا یقین کمزور ہو جاتا ہے، اور اس کی عبادت میں خشوع کم ہونے لگتا ہے. اس کی توجہ اللہ سے ہٹ کر لوگوں کی طرف چلی جاتی ہے، اور دھیرے دھیرے وہ ہر انسان پر شک کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے. یہ صرف ایک عادت نہیں رہتی، یہ اس کی پرسنالٹی بننے لگتی ہے. لیکن ایک آخری سوال ہے کہ اگر تجسس اتنی بڑی روحانی اور اخلاقی بیماری ہے تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ اگر کسی انسان کو واقعی یہ عادت لگ چکی ہے تو اس کا دل ہر وقت شک اور تحقیق کی طرف بھاگتا ہو تو وہ اپنے آپ کو کیسے بدلے؟ قرآن، حدیث، شریعت اور روحانیت اور اس کا ہیلنگ پروسیس کیا بتاتے ہیں؟ تو اب دیکھیں گے کہ اگر کسی انسان کو واقعی میں تجسس کی عادت لگ چکی ہو تو وہ اپنے دل کو کیسے بدلے گا. سب سے پہلا علاج ہے کہ اپنی نگاہ کو اندر کی طرف موڑنا، یعنی کہ جب بھی دل دوسروں کے راز جاننے کی طرف بھاگنے لگے تو اس وقت اپنے آپ سے ایک سوال پوچھے کہ میں اس وقت کس چیز کی تلاش میں ہوں، اور سچ یا اپنے شک کی تلاشی میں، کیونکہ دونوں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. کئی مرتبہ انسان سچ نہیں ڈھونڈ رہا ہوتا، وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ اس کا شک جو ہے وہ سچ ثابت ہو جائے. اور جب انسان کا مقصد سچ نہ ہو تو اس کی نگاہ بھی انصاف نہیں کر سکتی.
اسی لیے اصلاح کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ انسان دوسروں کی طرف دیکھنے سے پہلے اپنے دل کو دیکھے۔ قرآن ہمیں کس طرف بلاتا ہے؟ قرآن بار بار انسان کو اپنے نفس کا جو ہے محاسبہ کرنا سکھاتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر شخص دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ یعنی کہ یہ جو دنیا ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے، اور اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ دیکھو دوسروں نے کیا کیا ہے، بلکہ دیکھو تم کیا لے کر جا رہے ہو، اور سوچے گا کہ اگر ہر روز ہم اپنے اعمال کا حساب لینے لگیں تو کیا ہمیں اتنا وقت ملے گا کہ ہم ہر وقت دوسروں کی زندگی کا حساب لیتے پھریں۔ اور اسی لیے قرآن جو ہے وہ انسان کی توجہ کو لوگوں سے ہٹا کر اپنے نفس کی طرف موڑ دیتا ہے۔ رسول اللہ کی تربیت کیا رہی کہ رسول اللہ نے کبھی لوگوں کو یہ تعلیم نہیں دی کہ دوسروں کی کمیوں کو ڈھونڈو، بلکہ آپ نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ یہ جو ہے صرف ایک فضیلت نہیں ہے، کیونکہ ایک روحانی قانون بھی ہے۔ آپ جس طرح لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں اللہ آپ کے ساتھ اس سے بہتر معاملہ فرماتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے راز کو چھپاتے ہیں اللہ آپ کے راز کو چھپائیں گے، اور اگر آپ لوگوں کے پردے کو اٹھاتے ہیں تو انسان کو اپنے لیے بھی ڈر کو محسوس کرنا چاہیے۔ اور شریعت کا مجاز کیا ہے؟ شریعت صرف گناہ روکنے کا نام نہیں ہے، شریعت انسان کی عزت بچانے کا نام بھی ہے۔ اسی لیے اسلام نے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت کا حکم دیا، دروازہ کھڑکھڑانے کا ادب سکھایا، نظریں نیچی رکھنے کا ادب سکھایا اور حکم دیا، اور عورت اور مرد کو دونوں کو حیا کی تعلیم دی ہے، نہ کہ صرف ایک فرد کو۔ اور یہ سارے احکام ایک ہی بنیادی اصول کی طرف لے کر جاتے ہیں، کسی انسان کی حرمت اور پرائیویسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ اس لیے اور جو ہے تجسس کا علاج صرف دل کی تربیت نہیں ہے، ادب کی تربیت بھی ہے۔ اب سائیکالوجی کیا مشورہ دیتی ہے؟ سائیکالوجی کہتی ہے کہ جب بھی آپ کو کسی کی اسپائنگ کرنے کی بے چینی محسوس ہو تو اس وقت فوراً ایکشن لینے کے بجائے اپنے ایموشنز کو جو ہے ایک نام رکھیے گا اور خود سے پوچھیے گا کہ مجھے ڈر کس بات کا ہے؟ کیا مجھے ریجیکٹ ہونے کا ڈر ہے؟ کیا مجھے دھوکہ ملنے کا خوف ہے؟ یا میری کوئی انسیکیورٹیز سامنے آ کر بول رہی ہے؟ اور اکثر جب انسان اپنے ایموشنز کو پہچان لیتا ہے تو اس کا جو آدھا بوجھ ہے وہ اسی وقت ہلکا ہو جاتا ہے۔ لیکن جو انسان اپنے ایموشنز کو سمجھنے کے بجائے سیدھا تجسس کی طرف چلا جاتا ہے وہ اصل پرابلم کو کبھی سولو نہیں کر پاتا۔ اور روحانیت کا علاج اگر دیکھیں گے تو روحانیت کہتی ہے کہ دل کو سکون، اور جو دل ہے اور دل کو لوگوں کے رازوں سے نہیں اللہ کے راز سے سکون ملتا ہے۔ اور جو دل میں اللہ کی یاد زندہ ہوتی ہے اس دل میں لوگوں کی جو پرائیویٹ زندگی کے لیے جگہ کم ہو جاتی ہے، اور جس دل سے ذکر کم ہو جاتا ہے تو اس میں دنیا کی آوازیں زیادہ بڑھنے لگتی ہیں۔ اور اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ اپنے دل کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھو، ورنہ وہ لوگوں کے عیبوں میں مشغول ہو جائے گا۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، یہ روحانی تربیت کا ایک اصول ہے۔ اب دیکھیں گے کہ ایک عمل جو آج سے شروع کیجیے گا کہ آج سے ایک عادت بنائیے کہ جب بھی کسی کے بارے میں کچھ جاننے کا دل کرے تو خود سے پوچھئے کہ اگر اللہ نے اس بات کو مجھ سے چھپایا ہے تو کیا مجھے اس پردے کو اور اس پردے کا احترام نہیں کرنا چاہیے؟ اور یہ ایک سوال آپ کو بہت سے گناہوں سے بچا سکتا ہے، کیونکہ ہر دروازہ جسے اللہ نے بند رکھا ہو اسے کھلنا ضروری نہیں ہے۔ کبھی کبھی بند دروازے ہی اللہ کی رحمت ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک جو ہے اور نازک مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے پہلے سے ہی تجسس کر لیا ہو اور کسی کی پرائیویسی کو توڑ دیا ہو
اور کسی کا فون چیک کر لیا ہو اور کسی کا راز جان لیا ہو تو کیا اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟ اور اگر کسی کا بھروسہ ٹوٹ گیا اور دوبارہ کیسے بھروسہ حاصل کرے گا انسان؟ تو بڑا سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ کا دروازہ کبھی بھی بند نہیں ہوتا اپنے بندے کے لیے. اور اسلام کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ گناہ سے زیادہ توبہ کو پسند فرماتے ہیں. اور کوئی بھی گناہ چاہے وہ کتنا بھی چھپا ہوا کیوں نہ ہو، اگر انسان اس پر شرمندہ ہو کر اللہ کی طرف لوٹ آئے تو اللہ اس کے لیے مغفرت کے دروازے کھول دیتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھے گا کہ صرف استغفر اللہ کہہ دینا گناہ کا مکمل جو ہے توبہ نہیں ہوتی. ہر گناہ کو اپنی ذمہ داری بھی ہوتی ہے اور تجسس بھی انہی گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. تجسس جو ہے وہ اس کی توبہ کا پہلا قدم کو دیکھیں گے تو سب سے پہلے انسان کو یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ اس نے غلط کیا ہے. اگر لوگ اپنے تجسس کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ میں مجبور تھا یا مجھے حق تھا یا مجھے شک تھا اور میں نے صرف جو ہے سچ جاننے کے لیے کیا، تو جب تک انسان اپنی غلطی کو غلطی نہیں مانتا تب تک اصلی توبہ شروع نہیں ہوتی ہے. اور نفس کو صفائی دینا پسند ہے لیکن اللہ کے سامنے صفائیاں نہیں سچائیاں قبول ہوتی ہیں. اب دیکھیں گے کہ دوسرا قدم اللہ سے معافی. اکیلے میں بیٹھیے اور اپنے رب سے بات کیجیے اور کہیے کہ یا اللہ، میں نے اس پردے کو اٹھانا چاہا جسے آپ نے چھپایا تھا، مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور مجھے معاف فرما دیجیے اور میرے دل کو پاک فرما دیجیے. اور یقین مانیے گا کہ جو آنسو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں وہ دل کو اور دل کے بہت زخموں کو دھو دیتے ہیں. لیکن کیا صرف اللہ سے معافی مانگنا کافی ہوتا ہے؟ یہاں شریعت ہمیں ایک اور اصول سکھاتی ہے کہ اگر آپ کے عمل کی وجہ سے کسی دوسرے انسان کا حق متاثر ہوا ہے تو صرف اللہ سے معافی مانگنا کافی نہیں ہوتا. اگر آپ نے کسی کا بھروسہ توڑا ہے، اس کی پرائیویسی کو نقصان پہنچایا ہے، اس کے دل کو تکلیف دی ہے اور اس کے ذہن کو کوئی نقصان ہوا ہے تو جہاں پر ممکن ہو اس نقصان کی تلافی بھی ضروری ہوتی ہے. کیونکہ اسلام صرف اللہ کے حقوق کی حفاظت نہیں کرتا، وہ بندوں کے حقوق کی بھی حفاظت کرتا ہے. ٹرسٹ ایک بار ٹوٹ جائے تو سائیکالوجی کہتی ہے کہ ٹرسٹ شیشے کی طرح ہوتا ہے، ٹوٹنے میں ایک لمحہ لگتا ہے اور جڑنے میں کبھی کبھی سالوں لگ جاتے ہیں. اسی لیے اگر کسی نے آپ پر دوبارہ بھروسہ کرنے میں وقت لیا تو اسے مجبور مت کیجیے. ٹرسٹ مانگا نہیں جاتا، کمایا جاتا ہے اور ہر روز اپنے رویے سے دوبارہ حاصل کیا جاتا ہے. اللہ کی ایک خوبصورت صفات، اللہ تعالیٰ کی ایک صفات ہے جس میں کہ وہ ذات جو اپنے بندوں کے عیبوں پر پردہ ڈالتی ہے. تو سوچے گا کہ اگر اللہ ہر گناہ کے بعد ہمیں لوگوں کے سامنے رسوا کر دیتے تو ہم میں سے کتنے لوگ سکون سے نہیں جی پاتے. اور اللہ نے ہمیں اور ہمارے کتنے عیب چھپائے ہیں، کتنی غلطیاں چھپائی ہیں اور کتنی غلطیاں جو ہیں وہ لوگوں سے محفوظ رکھی ہیں. کتنی بار ہمیں دوسروں کے سامنے موقع دیا اور بچا لیا، اور پھر بھی ہم کون ہوتے ہیں جو اللہ کے ڈالے ہوئے پردوں کو ہٹانے نکل جائیں. جس بندے کو اللہ نے چھپا لیا اسے رسوا کرنا اللہ کی رحمت کے مجاز کے خلاف رویہ ہے. اور مومن کی پہچان یہی ہے کہ وہ اللہ کی صفات سے اپنا حصہ لیتا ہے، جتنا ہو سکے لوگوں کے عیب کو چھپاتا ہے اور نہ کہ ان کو تلاش کرتا ہے. ایک محاسبہ آج یہ کیجئے کہ اپنے دل سے پوچھئے کہ میں پچھلے کچھ وقت سے کتنی دفعہ کسی کی پرائیویٹ زندگی کے بارے میں ضرورت سے زیادہ جاننے کی میں نے کوشش کری ہے، اور کتنی دفعہ میں نے کسی کا فون یا پروفائل یا میسیج یا اس کی پرسنل باتوں کو دیکھنے کی کوشش کی ہے. اگر کیا ہے تو وقت جو ہے
اس وقت میرا کیا مقصد تھا. اور اصلاح کو دیکھیں گے تو یہ صرف آپ نے شک کو تسلی دینا تھا، یا پھر سوال تھا کہ شاید آپ کو اپنے دل کو یا دل کے کسی کونے میں اگر آپ لے کر جائیں جہاں سے تجسس پیدا ہو رہا ہے تو معافی کی ضرورت بھی اس دل کو ہوتی ہے. لیکن ایک اور نازک پہلو ابھی باقی ہے کہ آج کل تجسس صرف گناہوں تک محدود نہیں رہ گیا. یہ سوشل میڈیا، موبائل فون، لوکیشن ٹریکنگ، فیک آئی ڈیز، اسکرین شاٹ اور ڈیجیٹل دنیا نے اس گناہ کو پہلے سے کہیں زیادہ آسان بنا دیا ہے. تو ایک مومن جو ہے اس نئے دور میں اپنی نگاہ اور اپنے دل کی حفاظت کیسے کرے؟ تو ذرا ہم سمجھیں گے سب سے پہلے کہ ڈیجیٹل تجسس کیا ہے. آج کل جو لوگ ہیں وہ اکثر سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم کسی کا گھر نہیں دیکھ رہے تب تک ہم تجسس نہیں کر رہے. لیکن ذرا اپنی روزمرہ کی زندگی کو دیکھیے. کسی کا فون چھپ کر دیکھ لینا، یا کسی کا پاسورڈ جاننے کی کوشش کرنا، یا کسی کا فیک اکاؤنٹ بنا کر کسی کی ایکٹیویٹی کو دیکھنا، اور ہر وقت کسی کا لاسٹ سین مانیٹر کرنا، لوکیشن ٹریک کرنا، پرائیویٹ چیٹ کو پڑھنا، اسکرین شاٹ جمع کرنا، یا کسی کی پرسنل انفارمیشن کو اس کو اجازت کے بغیر یوز کرنا یا حاصل کرنا، یہ سب ماڈرن تجسس کی شکلیں ہیں. ٹیکنالوجی نے گناہ کو بدلا نہیں ہے، صرف اس کا طریقہ بدل گیا ہے. اور مومن کی ذمہ داری جو ہے وہ ہر دور میں وہی رہتی ہے. ہر انفارمیشن آپ کا حق نہیں ہوتی. یہ بات بہت زیادہ گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے. آج انسان کے پاس انفارمیشن حاصل کرنے کی طاقت بہت زیادہ ہے، لیکن اس میں ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ جو چیز ممکن ہو وہ حلال بھی ہو. ہر انفارمیشن آپ کا حق نہیں ہوتی، ہر سوچ آپ کے لیے ضروری نہیں ہوتا، اور ہر راز آپ کو جان لینا چاہیے یہ بھی ضروری نہیں. مومن کا اخلاق یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہر بند دروازہ کھول دے، بلکہ اس کا اخلاق یہ ہے کہ جہاں اللہ نے پردہ رکھا ہو وہاں وہ اپنی نظر کو جھکا لے. سوشل میڈیا نے ایک نئی بیماری کو پیدا کر دیا ہے. آج ایک اور عجیب سی چیز دیکھنے کو ملتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ میں صرف اس کی پروفائل دیکھ رہا تھا، بس اس کے فالوور چیک کر رہا تھا، اور بس دیکھ رہا تھا کہ وہ کس کس کو فالو کرتا ہے، بس کیوریوسٹی تھی. اور لیکن دھیرے دھیرے یہی کیوریوسٹی جو ہوتی ہے آبسیشن میں بدلنے لگتی ہے، اور انسان اپنی زندگی جینے کے بجائے دوسروں کی زندگی کو آبزرو کرنے لگتا ہے. اس کا موڈ، اس کی نیند، اس کا سکون، اور سب کسی کے آن لائن ہونے یا نہ ہونے سے جڑ رہا ہوتا ہے. اور یہ صرف ٹیکنالوجی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دل کی جو ہے غلامی بھی ہے. اور اسلام دل کو اللہ کا غلام بنانا سکھاتی ہے، نہ کہ کسی انسان کا. سائیکالوجی اس ایڈکشن کو کیسے سمجھتی ہے؟ سائیکالوجی کہتی ہے کہ ہر بار جب انسان کسی کی پروفائل چیک کرتا ہے یا کوئی نئی انفارمیشن حاصل کرتا ہے تو دماغ میں ایک ٹیمپرری سیٹسفیکشن پیدا ہو جاتا ہے، لیکن وہ سکون بہت دیر تک نہیں رہ پاتا. اس کے بعد دماغ دوبارہ وہی ایکسائٹمنٹ چاہتا ہے، اور پھر انسان پھر چیک کرتا ہے، پھر چیک کرتا ہے، اور پھر چیک کرتا ہے، اور دھیرے دھیرے یہ ایک ایموشنل ایڈکشن بن جاتا ہے. یہاں پرابلم موبائل میں نہیں ہے، پرابلم اس کے دل میں ہے، جو اپنی توجہ اللہ سے ہٹا کر لوگوں کی زندگی سے باندھ دیتا ہے. روحانیت کا مزاج اس کے بالکل برعکس ہے. یعنی کہ اولیاء اکرام فرماتے ہیں کہ جتنا وقت تم دوسروں کے عیبوں کو دیکھنے میں لگاؤ گے اتنا ہی وقت تم اپنی روح کی ترقی کو کھو دو گے. اور کیونکہ روحانی سفر کی بنیاد جو ہے وہ مراقبہ نفس ہے اور مراقبہ خلق نہیں ہے. یعنی کہ اپنے نفس کی نگرانی کرو، لوگوں کی نگرانی نہیں. ہر روز یہ دیکھنا کہ کیا میری نیت کیسی تھی، اور میں نے کس بات پر غصہ کیا، اور میں نے کس جگہ اللہ کو یاد کیا. یہ روحانیت ہے. اور ہر روز یہ دیکھنا کہ کس نے کیا پوسٹ کیا، کس نے کس سے بات کی، کس نے کس کو فالو کیا. یہ روحانی ترقی کا راستہ نہیں، یہ نفس کو مضبوط کرتا ہے، روح کو نہیں. اپنے دل سے ایک سوال پوچھے گا کہ جب کبھی آپ کو دل
کسی کی پرائیویٹ انفارمیشن جاننے کے لیے بے چین ہوتا ہے، اس وقت صرف ایک سوال پوچھے کہ اگر اللہ قیامت کے دن میری ہر چھپی ہوئی بات کو لوگوں کے سامنے کھول دے تو مجھے کیا یہ بات میں پسند کروں گا یا کروں گی؟ اور اگر جواب نہیں آئے تو پھر دوسروں کے لیے بھی آپ وہی پسند کیجیے جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو. یعنی کہ اسلام کا اخلاق ہے کہ یہی انصاف ہے اور یہ ہی انسانیت ہے. لیکن اس ایپیسوڈ کا سب سے اہم نتیجہ ابھی بھی باقی ہے کہ آخر ایک مومن کی پہچان کیا ہونی چاہیے، اور وہ اپنی نگاہ، اپنی زبان اور اپنے دل کی حفاظت کیسے کرے، اور تجسس سے بچنے کے بعد اس کے اخلاق میں کون سی خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. تو ہم دیکھیں گے کہ ایک مومن کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب اس کے پاس کسی کا راز جان لینے کا موقع ہوتا ہے، اور پھر وہ جو ہے اپنی نگاہ کو جھکا لیتا اس جگہ، اس وقت، اس ٹائم. اور آج کے دور میں پرائیویسی کو توڑنا مشکل نہیں رہا، لیکن اپنے نفس کو روک لینا یہی اصل تقویٰ ہے. ہر انسان کے پاس ایسے لمحے آتے ہیں جہاں وہ چاہے تو کسی کا فون دیکھ سکتا ہے، کسی کا ای میل آئی ڈی کھول کے دیکھ سکتا ہے، کسی کا اکاؤنٹ چیک کر سکتا ہے، کسی کی پرسنل بات کو سن سکتا ہے. لیکن اس وقت جو انسان صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے رک جائے، اس نے صرف ایک گناہ سے بچنے کا کام نہیں کیا، اس نے اپنے رب کے ساتھ اپنی وفاداری کو ثابت کیا. کیونکہ تقوی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاں کوئی انسان نہ دیکھ رہا ہو وہاں بھی اللہ کو یاد رکھنا. لوگوں کے عیب ڈھونڈنے سے پہلے ایک بار آپ اپنے دل کے اندر جھانک کر دیکھیے کہ ہم روز کتنے وقت اپنی اصلاح پر لگتے ہیں اور کتنے وقت دوسروں کی زندگی کے بارے میں سوچتے ہیں. اگر انسان ہر روز صرف 10 منٹ بھی اپنے اخلاق کا محاسبہ کر لے تو اس کے پاس اتنا وقت ہی نہیں بچے گا کہ وہ لوگوں کی پرائیویٹ زندگی کا محاسبہ کرتا پھرے. اور اسی لیے حضرت عمر بن خطاب کا مشہور قول ہے کہ اپنا حساب خود لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. یہ صرف ایک جو ہے قیامت کے لیے نہیں ہے، دنیا کی اصلاح کے لیے بھی ہے کہ جب انسان اپنا حساب لینا شروع کرتا ہے تو اس کی نگاہ لوگوں کی کمیوں سے ہٹ کر اپنی کمیوں کو دیکھنا شروع کرتی ہے، اور یہیں سے روحانی ترقی کی پہلی نشانی ہوتی ہے. اللہ کی صفات سے اپنا حصہ لیجئے. اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی ذات بہت مہربان، بہت کریم، بہت رحمان ہے. وہ اپنے بندوں کے عیب کو چھپاتا ہے اور انہیں رسوا کرنے میں کوئی جلدی نہیں کرتا، اور انہیں توبہ کا موقع بھی دیتا ہے. اور سوچئے کہ اگر اللہ ہر روز ہماری ہر غلطی کو دنیا کے سامنے ظاہر کرنا شروع کر دے تو ہم میں سے کتنے لوگ عزت کے ساتھ اس دنیا کے اندر جی پائیں گے. اور جب اللہ ہمیں اور ہم پر اتنا پردہ ڈالتا ہے تو پھر ہم کیوں لوگوں کے پردوں کو ہٹانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں؟ ایک مومن کی پہچان یہ نہیں ہوتی کہ اسے سب کے راز پتہ ہوں. ایک مومن کی پہچان یہ ہے کہ اس پر لوگ اپنا راز محفوظ سمجھیں. یہ اخلاق علم سے بھی زیادہ بڑا مقام ہے. یہ مقام صرف ان انسان کو ملتا ہے یا اس انسان کو ملتا ہے جو اللہ کی صفات کا رنگ اپنی زندگی میں پیدا کرتے ہیں. سو دیٹ آج کا محاسبہ کے اس ایپیسوڈ کے بعد خود سے صرف چند سوال پوچھے گا کہ میں کیا کسی کی پرائیویٹ زندگی کے بارے میں ضرورت سے زیادہ جاننے کی کوشش کرتا ہوں یا کرتی ہوں؟ کیا میں سوشل میڈیا کے ذریعے بنا کسی وجہ لوگوں کو آبزرو کرتا ہوں یا کرتی ہوں؟ کیا میری کیوریوسٹی جو ہے وہ کبھی تجسس کی حد تک پہنچ جاتی ہے؟ اور سب سے اہم سوال کہ اگر آج اللہ میرے دل کی تمام راز دنیا کے سامنے کھول دے تو کیا میں اس کے لیے تیار ہوں؟ اگر جواب نہیں میں آتا ہے تو پھر آج ہی فیصلہ کیجئے کہ آپ بھی اللہ کے بندے اور بندوں کے لیے پردہ بنائیں گے اور نہ کہ ان کے پردے کو اٹھانے والوں میں سے بنیں گے. آخری نصیحت، یاد رکھیے گا کہ ہر وہ بات جو آپ جان سکتے ہیں اسے جان لینا ضروری نہیں ہوتا. ہر وہ دروازہ جو کھل سکتا ہے اسے کھولنا حکمت نہیں ہوتی.
ہر وہ راز جو آپ تک پہنچ سکتا ہے اس تک پہنچنا جو ہے حلال نہیں ہوتا. کبھی کبھی اللہ کا دیا ہوا پردہ بھی رحمت ہوتا ہے اور اس پردے کا احترام کیجیے. شاید قیامت کے دن اللہ بھی آپ کے ان گناہوں پر پردہ ڈال دے جنہیں آپ صرف اپنے اور اپنے رب کے درمیان رکھنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بدگمانی، تجسس، غیبت اور ہر اس عادت سے محفوظ رکھے جو ہمارے دل کی پاکیزگی کو کمزور کر دیتی ہے، اور اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو لوگوں کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کے عیبوں پر پردہ ڈالتے ہیں اور اپنی اصلاح کو دوسروں کی نگرانی پر ترجیح دیتے ہیں. آمین. جزاک اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.